حضرت سیدنا زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا امیر المومنین انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیر الذی ہما اہل لہ من الاسلام، یعنی امیر المومنین میرا گزر ہوا ہے کہ میں ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کر رہے تھے کہ جیسے تذکرے کو اسلام روا نہیں رکھتا، اسلام میں اس طریقے کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، یعنی وہ گندے لفظوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر نہیں کر رہے تھے، برے لفظوں کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، گویا کہ ان کی شان میں توہین کر رہے تھے فاروق اعظم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان میں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا والذی فلق الجنت وبرا۔ آپ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یعنی والذی فلق الحبۃ وبراء النسمۃ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ويخالفهما الا شقی مارق فحبهما قربۃ وبغضهما مروق، یعنی خالق کائنات کی قسم صرف حقیقی مومن ہی ان دونوں سے محبت کرے گا اور بدبخت و بددین ہی ان سے نفرت و مخالفت کرے گا، کیونکہ ان کی محبت و قربت یعنی ایمان حقیقی اور ان سے نفرت یہ بے دینی ہے۔ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہی عین ایمان ہے۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہمیں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان سے بغض وہی رکھتا ہے جو بددین ہوتا ہے، جو بے دین ہوگا وہ ان سے بغض رکھے گا، وہ ان کے ساتھ مخالفت کرے گا۔ جو حقیقی سچا پکا مومن مسلمان ہوگا وہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر تان و تشنیع نہیں کرے گا، زبان تان دراز نہیں کرے گا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ مولا کائنات کا فیصلہ ہے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بھائیوں یعنی ابو بکر و عمر، ان دونوں بھائیوں، وزیروں، دوستوں، قریش کے سردار اور مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، حالانکہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو ان کا اس طرح ذکر کرتا ہے اور اسے ضرور سزا دوں گا جو ابو بکر و عمر کی شان میں اہانت کرے گا۔ یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ فیصلہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کا ہے۔ آخری بات اور بات ختم کر دوں، حضرت سیدنا ابو صفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک مخصوص چادر تھی جو زیب تن فرمایا کرتے تھے اور بارہا اسی چادر کے اندر آپ کو دیکھا جاتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے سبب پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ اسی چادر کو زیب تن زیادہ تر کیوں فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ کیوں فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چادر میرے خلیل، الفاظ کا چناؤ، آپ فرماتے ہیں انہو کسانی ہی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصی عمرو انا عمرا ناصح اللہ فنصحہ اللہ ثم بکا، یعنی یہ چادر میرے خلیل، صفی، صدیق اور خاص الخاص دوست عمر نے پہنائی ہے۔ بے شک عمر اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل ان سے خیر خواہی فرماتا ہے۔ اور آپ جب یہ فرما رہے تھے کہ یہ چادر میرے خلیل، میرے صفی، میرے صدیق، میرے خاص الخاص دوست حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پہنائی تھی، تو مجھے اس لیے یہ چادر مزہ بھی دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے، مجھے اسے محبت بھی ہے کہ میرے عظیم دوست نے پہنائی ہے، اس لیے میرا دل نہیں کرتا اس چادر کو اتارنے کا۔ اور آپ یہ الفاظ کہتے ہوئے بقا رو پڑے، مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی فاروق اعظم کے ساتھ ایسی محبت نصیب کرے جیسی مولا کائنات کو تھی۔